السلام علیکم ناظرین، کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ آپ یہاں بھی رہیں، خوش رہیں۔ تو ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پر پروگرام کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو جلد از جلد شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور بہت سارے خاندانوں کا اس وقت معاشی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو جناب، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے وہ ملازمین جو گورنمنٹ نے ایڈہاک بنیادوں پر بھرتی کیے 2007 سے لے کر 2009-2010 میں۔ تو اب گورنمنٹ جو ہے ان ملازمین کا معاشی قتل کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ اب یہ ملازمین جو 2007 میں بھرتی ہوئے، اب ان کی جو ایج ہے وہ 40 سے اوپر جا رہی ہے، اور گورنمنٹ نے جب ان کو بھرتی کیا تو 3 سال کے لیے ایڈہاک بنیادوں پر ان کو بھرتی کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے، ہر آنے والی گورنمنٹ ان کو ایکسٹینشن دیتی رہی، ان سے کام کرواتی رہی، نئی بھرتیاں نہیں کی، اور پرانے ملازمین سے، ایڈہاک ملازمین سے کام چلواتی رہی۔ اب یہ لوگ 40 سے اوپر چلے گئے ہیں، تو اب گورنمنٹ کو یاد آیا ہے کہ ان ملازمین کو فارغ کیا جائے اور ان کی جگہ پر نئے ملازمین بھرتی کیے جائیں۔ تو ناظرین، آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ اب یہ ملازمین کہاں سے نوکری حاصل کریں؟ کون سا ادارہ ہے جو ان کو 40 سے اوپر لے گا اور ان کو وہی کام آتا ہے جو یہ 25-30 سال سے کر رہے ہیں، اور دوسرا کام بھی یہ نہیں کر سکتے؟ تو یا تو میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نگران حکومت جو ہے وہ اعلیٰ ترین سطح پر اس پر سوچے اور ان ملازمین کا معاشی قتل نہ کرے، بلکہ ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے، تاکہ جو کام یہ کروا رہے ہیں وہ یکسوئی سے کر سکیں۔ تو اب گورنمنٹ کی یہ اس لاجک کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندے جو ایجڈ ہو چکے ہیں، اب یہ کیا کریں گے، یا ان کے بچے کیا کریں گے، کہاں سے یہ نوکریاں ڈھونڈیں گے اور کیسے یہ سروائیو کریں گے؟ میری سمجھ میں تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ باقی ہو سکتا ہے حکومت نے ان کے لیے کچھ سوچا ہو، تو اگر سوچا ہے تو پھر ان کو ریٹائرڈ کیا جائے، ان کو پینشنیں دی جائیں، ان کو باقی مراحت ساری دی جائیں، تو پھر ان کو ریٹائرڈ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو نوکری سے برخاست کر کے نئی بھرتیاں کی جائیں، تو انسانی بنیادوں پر آپ سوچیں کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے، ان کا کیا مستقبل ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے ان کا سوچیں، اور جن کو آپ نے بھرتی کرنا ہے ان کا بعد میں دوسرے نمبر پر سوچیں۔ تو یہ لوگ تو بیچارے بہت پریشان پھر رہے ہیں، ان کو 3 ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی۔ اب جس بندے کو 1 ماہ تنخواہ نہ ملے اس وقت مہنگائی کے دور میں، وہ کیا گزارا کرے گا؟
कैसे सरवाइव करेगा। तो इन लोगों को गवर्नमेंट 3-3 माह तनख्वाहें नहीं दे रही, इनके प्रोजेक्ट्स बंद किए हुए हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप देखें कितने मसाइल हैं, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। आला अफसरान भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। अब एक एक्शन जो है, मैं आपको बताता हूं कि एग्जेक्टिव इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ का एक एग्जेक्टिव इंजीनियर, उसकी 3-3 जगह पे ड्यूटी लगी हुई है, उसको चार्ज दिया गया हुआ है 3-3 जगह का। अब गवर्नमेंट की ये समझ नहीं आती कि जिस डिवीज़न का चार्ज एक एग्जेक्टिव इंजीनियर के पास है, 2 डिवीज़नें या एक डिवीज़न और एग्जेक्टिव साहब को दे दी गई है, तो क्यों ना वहां पर मौजूद जो एसडीओ साहब हैं, एसडीओ साहबान हैं, वो उस डिवीज़न की जो सब डिवीज़नों में हैं, उनमें जो सीनियर तरीन है, उस बंदे को एडहाक चार्ज दे दिया जाए और वो मुतलका एग्जेक्टिव इंजीनियर का काम करे, क्योंकि वो भी तजर्बाकार है और एग्जेक्टिव इंजीनियर भी एसडीओ से ही आगे जा रहा है। तो उस मुतलका एसडीओ को ये चार्ज देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी तमाम सब डिवीज़नों को दूसरी डिवीज़न से आने वाले एक्शन से ज़्यादा जानता है। तो आप लोगों ने 3-3 जगह का चार्ज एक एग्जेक्टिव इंजीनियर को दे रखा है। अब आप देखें, इस वक्त जो चीफ इंजीनियर साउथ और नॉर्थ बैठे हैं, क्या ये एसडीओ, एक्शन, एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, और यहाँ से होके ये जाके चीफ इंजीनियर नहीं लगे? इनको किस चीज़ का इल्म नहीं है? अगर सेक्रेटरी साहब नॉन टेक्निकल हैं तो ये तो टेक्निकल है ना, इनको तमाम मसाइल का पता है। ये अपने सेक्रेटरी साहबान को क्यों नहीं बताते कि जनाब हमारे महकमे में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम क्यों ना मुतलका एसडीओ को एग्जेक्टिव इंजीनियर का चार्ज दें। एक बंदा अब आपने उसको चार्ज दे दिया है सरगोदा से टोबा का, और एक चार्ज उसको दे दिया है टोबा से मुल्तान का। तो मुझे बताएं, एक बंदा, एक एग्जेक्टिव इंजीनियर, वो कैसे जाएगा इन तीनों डिवीज़नों में? या एक बंदे को आप दे देते हैं रावलपिंडी का चार्ज, रावलपिंडी के एग्जेक्टिव इंजीनियर को दे देते हैं अटक का चार्ज और खुशाब का चार्ज, तो वो इन तीन डिवीज़नों में कैसे काम करेगा? आप अपने एग्जेक्टिव इंजीनियर को फंसा भी रहे हैं, उसकी तवज्जो डिवाइड कर रहे हैं अपने कामों से, और गवर्नमेंट का बेबहा ऐसे नुकसान भी होता है। और वहाँ पर काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी इंतज़ार करते रहते हैं कि एग्जेक्टिव इंजीनियर साहब किस दिन मुतलका डिवीज़न में आएंगे। तो ये जो चीफ इंजीनियर साहबान हैं, इनको ये सब पता है, और ये मुलाजमीन के जो मसाइल हैं, ढाक मुलाजमीन सब इंजीनियर्स के, तो ये चीफ इंजीनियर साहब की मुतलका जो भी चीफ इंजीनियर है नॉर्थ का या साउथ का, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सेक्रेटरी साहब को इनके मसाइल पेश करें, उन्हें बताएं कि जनाब ये बंदे अब किसी महकमे में भर्ती नहीं हो सकते, इनको कोई सरकारी महकमा नहीं लेगा क्योंकि ये 40 से ऊपर जा चुके हैं। तो आप मेहरबानी करें, इनकी जो सर्विस रहती है इनको वो पूरी करने दें, उसके बाद इनको रिटायर कर दें
اور نئی بھرتیاں اپنی مرضی سے کر لیں، لیکن ان لوگوں کا معاشی قتل نہ کریں۔ یہ بھی انسان ہیں، ان کے بچے کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ کہاں نوکریاں کریں گے؟ اس طرح کی نوکری ان کو، جو ان کا تجربہ ہے، وہ ان کو کہاں سے ملے گی؟ کون رکھے گا ان کو؟ تو یہ تو سیدھا سیدھا ان کا معاشی قتل ہے۔ اور یہ چیف انجینئر صاحبان جو ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں اپنے ملازمین کا دفاع کر رہے؟ یہ میرے جیسا ایک بندہ اٹھ کے تو ان ملازمین کی پریشانیوں کا مجھے پتا ہے، تو کیا جو ان میں سے ہو کے گزرا ہے اس کو نہیں ان کے مسائل کا پتا؟ اس کو بھی پتا ہے، لیکن سب بندوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ چیف انجینئر صاحبان اپنے سیکٹریز کو مطمئن نہیں کر سکتے، یا وہ بتاتے نہیں ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس بات کو، اس مسئلے کو اٹھائیں کہ جناب ان کی جو 2-4 سال سروس رہتی ہے، کسی کی 2 سال ہے، کسی کی 4 سال ہے، کسی کی 1 سال ہے، کسی کی 5 سال ہے، تو جناب ان کو پوری کرنے دیں۔ اب ان کو تو آپ کو چاہیے مستقل کرنا، کیونکہ انہوں نے 30-35 سال 40 سال اپنے ڈپارٹمنٹ کی خدمت کی ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ میں نوکری کی ہے، تو اب جا کے آپ جب یہ کوئی کام اور نہیں کر سکتے تو آپ ان کو محکمے سے نکال رہے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو میری نگران وزیر اعظم صاحب سے، نگران وزیر اعلیٰ صاحب سے اور متعلقہ سیکرٹری صاحب سے یہ درخواست ہے کہ جناب ان کے مسئلے پر انسانی بنیادوں پر سوچیں اور ان ملازمین کو ریلیف دیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی، اور یہ آپ کا فرض بھی ہے، اور ان ملازمین کا حق بھی ہے کہ وہ اپنی نوکری پوری کریں۔ آپ کو چاہیے ان کو مستقبل کریں، ان کا مستقبل سیکیور کریں، جہاں پہ پورا پاکستان، دنیا، لوگ، بڑے افسر، بیوروکریسی، ڈیموکریسی یہ لوٹ کر کھا گئی ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے ملازمین کا معاشی قتل کہاں کی دانشمندی ہے؟ آپ کیوں ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ آپ ان کی دعائیں لیں، گورنمنٹ ان سے کام لے۔ یہ کون سا کوئی سڑک پہ بیٹھ کے آپ سے وہ بھیک مانگ رہے ہیں؟ یہ تو کام کر رہے ہیں، ان کو کام کرنے کا موقع دیں، اور اس کے بعد ان کو مستقل کریں، اور اس کے بعد ان کو ریٹائرڈ کر کے باقی مراد دیں۔ تو اس کے بعد آپ کا جو دل کرتا ہے، جو نئے سرکاری ملازمین آپ نے بھرتی کرنے ہیں وہ کر لیں، صرف سیاسی مفادات کے لیے یہ کام نہ کریں کہ آپ لوگوں نے جی اپنے بندے بھرتی کرنے ہیں، آپ لوگوں نے اپنا ووٹ بینک بڑھانا ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا پھر اگر یہ بات ہے تو آپ کا ووٹ بینک کم کتنا ہوگا؟ کیا یہ لوگ پھر آپ کو ووٹ دیں گے؟ ان کے خاندان آپ کو ووٹ دیں گے، یا یہ ان کو دینے دیں گے؟ یا جو لوگ ان کے اثر و رسوخ میں ہیں، یہ اس حکومت کو جو ان کو فارغ کرے گی اس کو یہ دوبارہ ووٹ دینے دیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ ان کا معاشی قتل نہ کریں، انہیں انصاف دیں، ان کو مستقل کریں، اور یہ سب جو چیف انجینئر صاحبان ہیں وہ اپنے متعلقہ سیکٹری کو بتائیں اور کنوینس کریں، اور ان کا مقدمہ لڑیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، پھر جا کے کہیں ان کو ریلیف ملے گا۔ اور جو چیف انجینئر ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ اور دوسرا یہ ایگزیکٹو انجینئرز والی بات ہے، وہ بھی آپ متعلقہ جو ڈویژن ہے اس کی ڈویژنوں میں جو سب سے سینئر ایس ڈی او ہے اس کو آپ ایگزیکٹو انجینئر کی پوسٹ پہ لگائیں۔ یہ نہ کریں کہ ایک بندہ جناب
200 میل کو ایک طرف کو سفر کر کے جا رہا ہے، 300 میل ایک طرف کو سفر کر کے جا رہا ہے، تو وہ کیسے کام کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی حل کریں اور ان ملازمین کو بیچاروں کو بھی جتنا ہو سکتا ہے اتنا ریلیف دے تاکہ یہ اپنا کام یکسوئی سے کر سکے۔ تو میری دوبارہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے درخواست ہے کہ جناب آپ تو فیلڈ میں رہے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، آپ اس شعبے پر بھی غور کریں اور ان ملازمین کو ریلیف دیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر میری ویڈیو اور میری یہ رائے آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ میری یہ رائے گورنمنٹ کے ایوانوں تک جلد از جلد پہنچ سکے اور اس پر کوئی ہمدردانہ غور کیا جائے تاکہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ان ایڈہاک ملازمین سب انجینئرز کا معاشی قتل نہ ہو اور یہ اپنی نوکری پہ قائم رہ سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔